السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں غصہ، نفرت، ذہنی تناؤ اور اعصاب میں کھچاؤ کی۔ آج ہم بات کرتے ہیں وہ کیفیات جو ہمیں منفی ہوتی ہیں، جو غصہ، نفرت، حسد اور بعض دفعہ کسی ڈس اپوائنٹمنٹ کسی چیز میں ہم اپنی خواہش کے مطابق پورا نہ اتر سکے، ہم اپنے لیے اپنے گول سیٹ کیے ہوں یا ہم دوسروں سے امیدیں باندھ رکھی ہوں، ان میں ہمیں وہ کامیابی نہ مل سکے اور ہم وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں، تو وہ جو غصہ، وہ چڑ، بیزاری اور الجھن ہوتی ہے، اس سے ہم کیسے نکلیں؟ کیونکہ کامیابی اور ناکامی دونوں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، جیسے اندھیرا اور اجالا ہے۔ تو ہم جتنا مرضی، ایک انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے اور دعا ہے، بعد میں نتیجہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ دل برداشتہ ہو کے، بہت زیادہ نا امید ہو کے، بعض ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، سٹریس پہ چلے جاتے ہیں، غصہ دوسروں پہ نکالتے ہیں، یا اس کی ایک بہت ہی انتہا کی شکل یہ ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، امتحانات میں ناکامی پہ، محبت میں ناکامی پہ، کسی اور کوئی بڑا بزنس میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اور چیز۔ حالانکہ یہ سب مادی فانی چیزیں ہیں، اسی دنیا میں رہ جانی ہیں۔ اگر ہم یہ احساس کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنے اعصاب کو، اپنے ذہن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، اینگر مینجمنٹ کس چیز کا نام ہے، غصے پہ قابو پانا کیسے ہے، اور اپنی کوئی ریئیکشن جو ہے، ہمیں کسی نے جو بھی بات کہی ہو، جو عمل کیا ہو، اس کی ایک قدرتی طور پہ اس کا اگر کوئی بری بات ہمارے ساتھ کی گئی ہے، کوئی برا رویہ اپنایا گیا ہے، تو ہر انسان تکلیف اور دکھ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کا بدلے میں ہم نے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے؟ کیا ہم نے وہ جو ایک دم سے قدرتی فطرتی طور پہ عمل ابھرتا ہے، جس میں ہم وہ بدلہ، وہ ریونج، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنانا چاہیے، یا ہمیں اس میں تحمل، تدبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو صبر سے اور مکمل ایک پرسکون ہو کے سوچنا چاہیے کہ جو اس شخص نے عمل کیا، جو اس نے کہا، وہ اس کی زبان تھی، وہ اس کا سوچ تھی، اس کا عمل تھا۔ وہ شخص میں نہیں ہوں اور میں وہ نہیں ہوں۔ اگر انسان یہ بار بار اپنے آپ کو یہ خود کہتا رہے کہ کسی دوسرے کا کیا ہوا عمل، اس کی کہی ہوئی بات، اگر وہ میرے بارے میں کہی بھی گئی ہے، تو میرا اپنے بارے میں رائے بہت اچھی ہے، میں اپنے آپ کو جتنا بہترین جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا، رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، تو میں اس کی کہی ہوئی بات کو قبول کر کے اتنا غصہ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے سوچ، اس کے نظریات جو میرے بارے میں ہیں، ان کو اپنی سوچ اور نظریات اور جو اپنی بارے میں سیلف سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اوپر فوقیت دے دی۔ دوسروں کی رائے کو اپنے اوپر اہمیت دینا، اصل میں یہاں سے ہم اپنی ناکامی اور عدم اعتماد اور جسے ہم احساس کمتری کا بھی شکار انسان ہو جاتے ہیں، لو سیلف اسٹیم اور عزت نفس میں کمی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی دوسرے کی کہی ہوئی گالی، دی ہوئی فضول بات، کہی ہوئے کچھ بھی عمل کو اگر ہم اپنے لیے کچھ بھی نہ سمجھیں، ہمارے لیے بے معنی ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں خود کتنا اچھا یا اچھی ہوں، اور میں خود، میری اپنی ذات کیسی ہے، اور مجھے اپنے اندر جو مثبت تبدیلیاں لے کے آنی ہیں، جو اپنی اندر کی برائیاں ختم کرنی ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کرنی ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اور دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہاں، اب معاشرے میں ایک اچھا فرد بننے، ایک اچھا بہتر انسان بننے کی خواہش اور کوشش پوری کرنی چاہیے، لیکن وہ میرا ذاتی فعل ہونا چاہیے۔ دوسروں کی رائے کو اہمیت اگر ہم دینا چھوڑ دیں گے اور اپنی رائے کو اہم جانیں گے، تو یقین مانیے زندگی پرسکون بھی ہو جائے گی۔ بہت سے ڈپریشن، سٹریس اور بہت سی لو سیلف اسٹیم کا شکار انسان جو ہیں، وہ بہت مثبت، بہت نارمل، بہت ہائی لیول کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، اور اس چیز کو ہم سب اپنا سکتے ہیں۔ ہم دوسرے کی رائے کو اتنی ہی اہم جانیں جتنی وہ ہے،
اور اتنی ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بزرگوں کی نصیحت کو چھوڑ دیا جائے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی اچھی بات سنی نہ جائے، لیکن نصیحت کا اور کیا کرتے ہیں، نصیحت میں اور تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ اور تنقید برائے تنقید یقینی طور پہ ایک منفی چیز ہے، تنقید برائے تعمیر ایک مثبت چیز ہے۔ اگر ہمارے اساتذہ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے دوست احباب ہماری بہتری کے لیے ہمیں کوئی چیز سکھاتے ہیں، کو بتاتے ہیں، تو اس کو ضرور سنیے، دیکھیے اور پھر اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے، اور یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ یہ فرق ہے، انا میں اور خودی میں فرق ہے۔ اپنی خودی کو نہیں بیچنا۔ علامہ اقبال نے جو فرمایا ہے نا، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، کہ ہم اگر اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کریں گے، اپنی خودی کا، اپنی سیلف رسپیکٹ کا ہم سودا نہیں کریں گے، اور ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے کہ یہ تو فانی انسان ہے، اس سے کیا حاصل وصول کرنا ہے، جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ بہت سے بے معنی اور فانی بتوں سے جو خام خواہ کے پال رکھے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور وہ ہم ایک غیر اعلانیہ اور بے دھیانی میں جو ایک نعوذ باللہ شرک کی کسی شاید حالت میں چلے جاتے ہیں، کسی کی شخصیت کی پرستش کرتے ہوئے، کسی کی بہت زیادہ عقیدت مندی میں، کسی کی احترام میں، اس سے بھی نکل آئیں گے، اور ہم دوسروں کی رائے کو اس سے اہم جانیں گے جتنا وہ ضروری ہے۔ اچھی بات اپنائیے آج ابھی اسی وقت، اور جو بات غلط کسی نے کہی ہے اس کو اپنا کے یہ کہنا کہ دوسرے ایسا کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ بات بہت ہی غلط ہے، جو کہ مغرب سے کہیں آئی ہے، اور اس میں ہرگز کوئی وزن نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کبھی کوئی اس کا کوئی دلیل دی جا سکتی ہے، اور نہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرنا چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ کہ اچھی سوچ کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں گے، اپنے لیے اور بہترین سوچیں گے، اور ہم کرتے رہیں گے، ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اگر بات پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو۔ اس پہ آپ کو بہت سے مختلف موضوعات پہ بات ملے گی، سیلف ہیلپ، اور کیا کہتے ہیں اس میں اپنی ذات میں بہتری لانے کے جو موضوعات اور ہے، یہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔